الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مایوسی سے بچنے کا طریقہ۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی راحت، کبھی پریشانی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تنگ دستی، کبھی خوشحالی۔ یہ تمام چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اسی لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا چاہیے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ خوشحالی کے دن زیادہ ہوتے ہیں اور تنگ دستی کے دن کم ہوتے ہیں، لیکن تنگ دستی کا ایک دن خوشحالی کے 100 دنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور اپنی زندگی میں وہ مگن ہوتا ہے، بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے، کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں، دیگر چیزوں میں۔ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے، لیکن جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تنگ دستی ہوتی ہے تو پھر وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پے در پے پریشانیاں آتی ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے میں کئی حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے موقع پر انسان کا پریشان ہونا یہ تو یقینی امر ہے، اور مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں تمام عاملوں، تمام پیروں اور تمام عالموں کے پاس جا چکا ہوں، کسی نے میرے حالات دیکھ کر، سن کر یہ بتایا کہ آپ پر جادو ہے، کسی نے کہا کہ سفلی ہے، کسی نے کہا کہ نظر بد ہے، لیکن کوئی بھی صحیح طرح اس کا علاج نہیں کر سکا۔ سب جگہ میں گھوم کر اور آخر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ واقعی وہ پریشان ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مایوس ہو چکا ہوں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے پھر اپنے حالات بیان کیے کہ اس طرح میں لکھ پتی تھا، کروڑ پتی تھا، ہزاروں لاکھوں روپے میں لٹاتا تھا، لوگوں کو قرضہ بھی دیتا تھا، لوگوں میں تقسیم بھی کرتا تھا، پھر اچانک ڈاؤن فال شروع ہوا، ایک فیکٹری ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری ختم ہوئی، اور ہوتے ہوتے کاروبار بالکل تباہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک بھائی کا انتقال ہوا، دوسرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور معذور ہو کر وہ بھی گھر میں بیٹھ گیا۔ اب ان 2 یا 3 گھروں کا بوجھ یہ میرے اوپر ہے، ان کا ذریعہ معاش یہ سب مجھے ہی تلاش کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ان کے اہل و عیال کا، یہ پورا انتظام مجھے کرنا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گھروں کا پورا مکمل سامان، یعنی پوری کفالت میرے ذمے ہے، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میرا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا، اور کہیں سے قرض لے کر اگر میں کہیں لگاتا بھی ہوں تو اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، یعنی مزید قرض پر قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جس پر میں نے اسے روکا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا،
اور یہ خیال آتا ہے معاذ اللہ کہ جب نماز سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں نماز پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ یعنی انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور دیگر حادثات میں کہ معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی وہ مایوس ہو جاتا۔ ہم نے آج اسی لیے اس موضوع کو اپنا عنوان بنایا کہ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جائے تو یہی چیز چل رہی ہے۔ اسی قسم کے لوگ، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بالکل مایوس ہو کر ہر طرف سے، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ جو یہ عامل صاحبان بیٹھے ہیں جو تشخیص اور تجویز بالکل نہیں جانتے، وہ اس قسم کی باتیں کر کر انہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ کسی کو بتایا کہ جادو کے ذریعے تمہاری بندش کر دی گئی، کسی کو بتایا کہ نظر بد ہے، کسی کو بتایا سفلی ہے، کسی کو بتایا اثر ہے، مختلف چیزیں بتا کر، اور جب آدمی سب جگہ سے گھوم کر ہمارے پاس آتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا ذہن منتشر ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل یہ ہر حال میں ہونا چاہیے، اور اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا غور کریں کہ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ بیماریاں، یہ حادثات، یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں؟ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں کہ بس اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی طاقت سے زیادہ مجھ پر پریشانیاں آ گئیں، میری ہمت سے زیادہ پریشانیاں مجھ پر آ گئیں۔ حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے کہ جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ کسی بھی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی مصیبت، اتنی پریشانیاں اس کی طرف سے بطور آزمائش جو آتی ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ جتنی وہ اٹھا سکے۔ ایسا کبھی نہیں کہ انسان وہ اٹھا بھی نہ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری چیزیں آ جائیں۔ اچھا، پہلی چیز ایک ذہن میں یہ رکھیے کہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، مصائب، آلام آتے ہیں، تو جب ان کا جائزہ لیا جائے، اور جب بھی جائزہ لیا گیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ 99% پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، 99% پریشانیاں ہمارے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، 99% پریشانیاں ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، 1% اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بھی بطور آزمائش کہ یہ بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر یہ حادثات، یہ پریشانیاں یہ آتی ہیں، لیکن جو لوگ ان مصائب و آلام میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ اور اس نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع ساتھ عسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جیسے ہی تنگی آئی اس کے ساتھ ہی آسانی آ گئی۔ جیسے ہی تنگی ہوئی فوراً فراخی ہو گئی، خوشحالی ہو گئی۔ جیسے ہی غم ہوا اس کے بعد خوشی آ گئی۔ جیسے ہی بے چینی ہوئی اس کے بعد فوراً راحت آ گئی، سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو ایک تو چیز اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے جب بھی انسان پریشان ہو کہ ہم نے اس میں کون سا ایسا عمل کیا جس وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر آئی، یعنی ہم اپنا محاسبہ خود کریں۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو یقیناً اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ایسی ملیں گی جو ہمارے غلط فیصلے جو ہم نے ماضی میں کیے اس کی سزا اب مستقبل میں ہم بھگت رہے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہم سے ہوئے جس کا
نتیجہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ اگر اچھے فیصلے ہیں تو نتیجہ اچھا ہے، اور اگر غلط فیصلے ہوئے تو ظاہر ہے نتیجہ غلط ہوگا، اور پھر اس نتیجے کو ہم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانی، یہ مصیبت، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش جو بھی پریشانیاں آتی ہیں یا ہمارے عمل کی وجہ سے، تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فوراً وہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کیسی ہی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیجئے اور دعا کرتے رہیے۔ اسی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب آئیے ان عوامل پر غور کریں کہ جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک انسان ہے، بالکل خوشحال ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس اولاد ہے، یعنی دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس کے پاس نہ ہو، لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، یا کوئی اور حادثہ رونما ہوتا ہے، اس کی اپنی جان پر بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اسی طرح دیگر معاملات میں پریشانی آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بزرگوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی میں انسان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے جس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان خوشحال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت، جائیداد، اس نے تکبر میں آ کر، کیونکہ تکبر غرور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس تکبر اور غرور جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہی جملے نکلواتا ہے۔ اس نے غرور میں آ کر کہہ دیا جی میرے پاس تو پیسہ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو فلاں کو خرید لوں، میں چاہوں تو فلاں کو خرید لوں۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم پورا ملک خرید لیں، یعنی ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہم پورا ملک خرید سکتے ہیں، ہم فلاں چیز خرید سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر، غرور، نخوت، یہ تمام چیزیں ناپسند ہیں۔ ایک لفظ کی، ایک جملے کی پکڑ اگر ہو گئی اس کی بارگاہ میں تو پھر آپ دیکھ لیں سب کچھ تباہ ہو جائے۔ جو ذات یہ ساری چیزیں عطا کر سکتی ہے وہ ذات ان چیزوں کو لے بھی سکتی، یہ سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ اگر مال و دولت دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جس طرح اس نے مال عطا کیا ہے اسی طرح مال آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے خوشحالی میں بھی ہمیشہ اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکالیں کہ جس کی پکڑ ہو جائے۔ تو ایک پہلی چیز یہ بھی ہے، ان عوامل میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا، اس کی پکڑ ہو گئی، پتہ چلا کہ تباہی شروع ہو گئی، اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کب کس وقت میری زبان سے یہ تکبرانہ اور غرور سے بھرپور جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس دولت ہے۔ تو وہ دولت جس نے دی ہے وہ پھر واپس چھین لیتا ہے اور انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، والدین کی ناراضگی، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں عام ہے، الا ماشاءاللہ سارے لوگ اس طرح نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن والدین اس سے محروم ہیں۔ جن کی وجہ سے تم اس قابل ہوئے وہی تمہارے پیسے سے محروم، جنہوں نے پال پوس کر تمہاری تربیت کی وہی تمہاری خدمت سے محروم، جن کی وجہ سے تم معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے، جنہوں نے تمہیں مہذب انسان بنایا، جن کی وجہ سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے اپنے پسینے، خون پسینے کی کمائی سے
تمہاری تربیت کی، تعلیم دی، انہی کو پسے پوچھ ڈال دیا، ان کو پوچھا نہیں۔ غیروں پر پیسہ خرچ ہو رہا، دوستوں پر پیسہ خرچ ہو رہا، اغیار پر پیسہ خرچ ہو رہا، اور والدین جن کی وجہ سے اس دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہوئے، جن کی وجہ سے تعلیم، تہذیب، تمدن سب کچھ حاصل ہوا، وہ محروم۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ کتنے لوگ ہم نے اس طرح کے دیکھے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین کی ناراضگی ہوئی، ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک آدمی جو ایک وقت میں لکھپتی تھا، کچھ عرصے کے بعد وہی کوڑیوں کو محتاج، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی سے قرض مانگ رہا ہے، کسی سے کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ میرے والدین ناراض ہیں، میں اگر ان کو راضی کر لوں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ والدین جب دعا کے لیے اپنی اولاد کی صحت، تندرستی، ترقی کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ماں ہاتھ اٹھا دے، باپ ہاتھ اٹھا دے، دونوں ہاتھ اٹھا دے، تو آپ دیکھیں کہ وہ دعا سیدھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرتی ہے، اور اولاد خوش اور خرم ہو جاتی۔ کتنے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 بھائی، 3 بھائی ہیں یا 8 بھائی ہیں، جنہوں نے خدمت کی انہوں نے سب کچھ پا لیا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ آج تک محروم، ساری زندگی پریشان ہے، ایک ایک پیسے کو محتاج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کی ناراضگی۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے، اس کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیں کہ والدین آپ سے ناراض ہوں۔ آپ غور کریں، حدیث شریف کے مطابق فجر کے بعد محبت کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب۔ کہا سرکار بار بار دیکھیں، کہا بار بار ملے گا، یعنی جن کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور اس کے برعکس ان کی حکم عزولی، ان کی نافرمانی، ان کو جھڑک دینا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو بیماری میں نہ پوچھنا، آپ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہو۔ ایک تو مکافات عمل ہے کہ جو آج آپ کریں گے کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، اور دوسری چیز اسی دنیا میں ان کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سکون، یہ چین، یہ اطمینان، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ زیادہ لوگوں میں نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں تک بھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس کمی کو پورا کریں۔ اگر والدین موجود ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ رب العزت میں یقیناً قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ یہ دوسری چیز۔ تو اس چیز میں بھی ذرا سا غور کر لیا جائے، یعنی ہم یہ وہ عوامل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، آلام آتے ہیں، اور انسان ان سے بے خبر ہے۔ تیسری چیز، کاروبار میں سود کی آمیزش۔ آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، حق حلال کی روزی آپ کما رہے ہیں، محنت کر کے خون پسینے کی کمائی جسے کہتے ہیں اس طرح آپ نے حاصل کی۔ کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میرا پیسہ بھی آپ شامل کر لیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا پیسہ سود کا ہے، آپ نے وہ بھی شامل کر لیا، تو اس کی مثال بالکل اسی طرح ہوگی کہ جیسے کہ ایک دودھ کا کڑھاؤ رکھا ہے اور اس میں پیشاب کی ایک بوند اس میں ڈال دیں، اگر وہ ہمارے سامنے گر جائے تو کیا ہم اسے پینا پسند کریں گے؟ نہیں، ایک بوند ہے، اور جبکہ وہ پورا دودھ ہے۔ اسی طرح پورا کاروبار رزق حلال سے تیار کیا ہوا ہے، رزق حلال سے آپ نے وہ کاروبار پھیلایا، اس کو سجایا، اس کو بنایا، سود کی آمیزش ہو گئی، برکت ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے، جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا۔ 2 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ ایک
اللہ کے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا، من آذالی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ خالق کائنات فرما رہا ہے، کس میں ہمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرے؟ اور دوسرا، سود کھانے والا، جو سود کا لین دین کرے، سود کھائے، اس کے لیے بھی اعلان جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آپ غور کریں کہ اتنی بڑی وعید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ فرما رہا ہے، اور وہی کام ہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، کہتے نہیں یہ تو ایک کاروبار ہے، اور اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں پورا پاکستان سود پر چل رہا، یہ اسٹیٹ بینک سود پہ چل رہا ہے، یہ فلاں سود پر، مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، آپ نے اسٹیٹ بینک کا ٹھیکہ نہیں لیا، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا مال، پیسہ، روپیہ، ایک روپیہ بھی اس میں سود کا شامل نہ ہو، اس میں بے برکتی ہو جاتی۔ کتنے کاروبار کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ چلو سود پر ہم لے لیں، یا سود پر ہم پیسہ دے دیں، ہمارا پیسہ رقم اسی جگہ رہے گی اور سود بڑھتا رہے گا، اس طرح ہمارے پاس مال زیادہ آ جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں۔ برکت دینے والا وہی ہے، اور جب ہم اسی کے خلاف کریں گے تو کاروبار میں کیسے برکت ہوگی، ہماری جاب میں کیسے برکت ہوگی، ہمارے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر وہ حرام پیسہ جب خون بن کے جسم میں دوڑتا ہے تو ویسے ہی اعمال و افعال و کردار سرزد ہوتے ہیں، پھر وہ حرام کھانے سے دل بھی سیاہ ہو جاتا، پھر انسان جائز ناجائز، حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے یہ تیسرا عمل جو ہم نے آپ کو بتایا جس سے کاروبار میں برکت اٹھتی ہے اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہے کاروبار میں سود کی آمیزش کسی طرح بھی ہو۔ تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنی جاب کو، اپنے معاملات کو خود دیکھ لیں، ہر انسان خود اپنا محاسبہ کر لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسا عمل تو شامل نہیں کہ سود کسی طرح اس میں داخل ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی سے توبہ کر کے اس کو ختم کر دیں، کل سے رحمتیں برکتیں پھر شروع ہو جائیں۔ چوتھی چیز جو برکت کو ختم کرتی ہے، جو پریشانیاں لاتی ہے، جو مصیبتیں لاتی ہے، حقداروں کا حق غصب کرنا۔ کتنے لوگ دولت مند ایسے ہیں کہ جن کے عزیز و رشتہ دار غریب ہے، نہ ان کی کوئی مدد ہے نہ کچھ ہے، بلکہ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، جن کا حق ان کے اوپر ہے وہ بھی غصب کیے بیٹھیں۔ کسی کا مال لے لیا، کسی کی جائیداد لے لی، کسی کو کوئی اور چیز کاروبار اپنے نام کر لیا، جائیداد اپنے نام کر لی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پیسے کے زوم میں، تکبر میں، غرور میں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ایک دیکھنے والا ہے جو تمہاری تمام اعمال و افعال و کردار سے باخبر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، مضبوط ہے، وہ جس کو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ جس کو چھوڑ دے، آزاد کر دے، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، پریشانیاں نہ ہو، مصائب نہ ہو، مصیبتیں نہ آئیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم غرور اور تکبر کو چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ یہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ورنہ اس کی تفصیل بہت ہے۔ دوسری چیز، والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔
ان کی دعائیں زندگی ہی میں نہیں بلکہ آخرت تک ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ تیسری چیز، کاروبار میں کسی بھی قسم کے حرام کام جیسے سود اور دیگر چیزیں ہیں ان کی آمیزش نہ ہو، اور اگر ہے تو آپ اس کو نکال دیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ چوتھی چیز، جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کی مدد کریں، خصوصاً اپنے بھائیوں کی، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے تو رشتہ داروں کی، پھر عزیز و اقارب کی، اس کے بعد پھر دوستوں کی، پھر پڑوسیوں کی، اس طرح کے سلسلہ جتنے بھی متعلقین ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ نیک ہونا چاہیے۔ تو جب اس طرح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ پانچویں چیز، ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا، یہ بھی چیز ایک عام ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، جب ہم نے ان کو منع کیا، انہوں نے پوری صورتحال بتائی کہ یہ کام ہم نے کہا یہ تو غلط ہے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، جس طریقے سے آپ پیسہ حاصل کر رہے ہیں یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ تو جواب کیا تھا؟ یعنی دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، بجائے یہ کہ توبہ کرتے، نہیں حضرت کچھ دن کر لیں اس کے بعد پھر سیدھا کر لیں، کیونکہ اس طرح کرنے میں پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ ظاہر ہے حرام کام کرنے میں تو پیسہ آتا ہی ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بیماری لاتا ہے، پریشانی لاتا ہے، مصیبت لاتا ہے، حادثات لاتا ہے، بے چینی، بے سکونی لاتا ہے، اور انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ دن کے لیے ہم کر لیں غلط کام، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ کام غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس طرح پیسہ کمانا یہ غلط ہے، لیکن استدلال کیا ہے؟ وہی شیطانی استدلال، کچھ دن کے لیے کر لیں، جب پیسہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر صحیح چلے۔ ہم نے کہا افسوس، کچھ دن کے لیے، یعنی آپ ابتدا ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی سے کر رہے ہیں، تو کیسے خوشحالی نصیب ہوگی؟ اطمینان، سکون کیسے نصیب ہوگا؟ ترقی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ جائز طریقے سے پیسے کو کمائیں، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ لقمہ حرام جب جسم میں پہنچتا ہے اور خون بن کے دوڑتا ہے تو ویسے ہی اعمال و افعال و کردار انسان کا ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا۔ دولت کا حصول صحیح ہو اور اس کا خرچ صحیح ہو تو پھر انسان کامیاب، یعنی حصول جائز طریقے سے ہو اور اس کا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہو، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پر ہو، مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، خانقاہوں میں ہو، دیگر جگہ ہو، تو آپ سمجھیں کہ اس کا جو پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا۔ تو یہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہیں اور ہم نے کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، ہم نے رشتہ داروں کی بھی مدد کی ہے، ہم نے فلاں بھی کیا ہے، پھر بھی ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر بھی اس کی نسبت اپنی طرف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ کریں۔ اللہ کی طرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے بطور آزمائش یہ چیز آپ کے لیے کی گئی، اور اس میں دعا یہی کریں کہ مولا میں آزمائش کے قابل نہیں، تو اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور کر دے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے اس سے بچنے کا طریقہ اور وظیفہ، یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، 5 چیزیں بیان کی، وہ 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں اور انہوں نے ہماری اس نشست کو بڑے غور سے سنا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ 5 چیزیں اپنے اندر سے دور کر دیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اب آئیے مایوسی سے بچنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے 5 وقت نماز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں ہی دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں چاہتا کہ نماز پڑھیں، معاذ اللہ، اور ہم سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نماز پڑھنے سے فائدہ ہی نہیں ہوا، اللہ نے ہماری سنی نہیں، یہ سب شیطانی خیالات۔ تو اس میں کیا ہے، کیسا بھی خیال آپ کے ذہن میں آئے، کیسی بھی چیز آپ کے دل میں پیدا ہو، شیطان یہ سارے شیطانی خیالات پیدا کرے،
لیکن ان سب کو جھٹک کر جب نماز کا وقت ہو جائے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک تو یہ چیز کریں۔ دوسری چیز، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 100 مرتبہ۔ اب آپ جب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے تو ایک دن میں 500 مرتبہ ہو جائے گی، اور اگر آپ 2 پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ استغفار تمہارے دلوں کی پالش ہے۔ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس پر پالش کی جاتی ہے، تو جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن اور منور کر دیتا ہے، یعنی دلوں کی پالش ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں۔ تیسری چیز، اللہ الصمد، اگر 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور 3125 مرتبہ اللہ الصمد۔ یہ پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، حادثات جو ناگہانی حادثات ہو رہے ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں انہیں چاہیے، ہماری طرف سے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے 5 چیزیں آپ کے سامنے وہ بتائیں جن کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، آلام آتے ہیں، مطلب جو ہماری نظر میں تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 5 جو ہیں یہ سر دست ہمارے مشاہدے میں ہیں اور معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے پاس آئے جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان پر پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ 2 کام اگر آپ کر لیں گے، ایک 5 وقت نماز، دوسرے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، اور تیسرا جو ہم نے ایک چلہ بتایا اللہ الصمد کا، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، 3125 مرتبہ روز پڑھے، 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔